بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم حدیث نمبر 317 سے کچھ آگے پڑھتے ہیں۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ حماد نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا ہم ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں ہدی ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں نتعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ ہدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ نتیم حد حرم سے قریب 3 میل دور ایک مقام کا نام ہے۔ حدیث نمبر 318 ہے۔ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے عبداللہ بن ابی بکر کے واسطے سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے، اے رب اب یہ مضغہ ہو گیا ہے۔ پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مونس، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقرر ہے اور عمر کتنی، پس ماں کے پیٹ میں ہی یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم جو ہیں وہ رزق کی تلاش میں اور اکثر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آگے بچے 2 ہی اچھے یا 3 کر لیں، آگے اتنے وسائل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ چیزیں ماں کے پیٹ میں مقرر کر دی ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 319 ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل بن خالد سے، انہوں نے ابن ہشام سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے، ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حیضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر میرے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوڑے ہوئے عمرے کی عوض نتیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ حدیث نمبر 320 ہے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مستدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے اور وہ حضرت عائشہ سے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کی استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض کا دن گزر جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ڈبیا بیچتی تھیں جس میں کرسف ہوتا، اس میں زردی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جلدی نہ کرو یہاں تک کہ صاف سفیدی دیکھ لو، اس سے ان کی مراد حیض سے پاکی ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو معلوم ہوا کہ عورتیں رات کی تاریکی میں چراغ منگا کر پاکی ہونے کو دیکھتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے عورتوں کے اس کام کو معیوب سمجھا۔ آج ہم نے حدیث نمبر 320 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کوئی لفظ غلط ہو جائے تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں حدیث جو ہے بالکل اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور میں نے پہلے حدیثیں نہیں پڑھی ہوتی، میں ریویژن بھی نہیں کرتا اس کو، یعنی کہ پہلے میں حدیث ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لیے پہلے ایک دفعہ یا 2 دفعہ نہیں پڑھتا، تاکہ میرے منہ سے کوئی بھی اپنے پاس سے الفاظ نہ نکلے، جو بھی حدیث میں شامل ہے سیم ٹو سیم وہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔